خدا دکھاتا ہے، عمل سے اپنے جو راہ خدا دکھاتا ہے، اور برائیوں سے جو اولاد کو بچاتا ہے، جو اپنے نفس سے لڑتا ہے جیت جاتا ہے، اور حلال رزق جو اس دور میں کماتا ہے، مقام اس کا دل شاہ مشرقین میں ہے، وہ کربلا میں ہے اور لشکر حسین میں ہے۔ مقام اس کا دل شاہ مشرقین میں ہے، وہ کربلا میں ہے اور لشکر حسین میں ہے، اور پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان۔ اور منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں کہ گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں۔ علی کے نام سے جب بھی خوشی ملی ہے مجھے، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا۔ علی کے نام سے جب بھی خوشی ملی ہے مجھے، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ مل کے بس صدائے بلند صلوات۔ السلام علی الشعب الخزیب، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو سریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی، اور سلام ان خاک آلودہ رخساروں، سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی، وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبیں رکھی۔ ہائے میرا مولا حسین، قد سکنت حواسک وخفیت انفاسک، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ میرا مولا حسین جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ مولا نے اپنے دست و پا کیوں ساکن کر لیے۔ بدن پہ زخم لگے پورا بدن لرزتا ہے، لیکن جس کے بدن پہ 900 سے زیادہ زخم ہو، خدا جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ اس نے اپنے دست و پا کو کیوں ساکن کر لیا۔ شاید 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 تھا دست و پا کیے ساکن کہ چل رہی تھی چھری،
وہ سانس رو کے ہوئے تھا کہ ماں سرہانے تھی، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، جو میرا فرض تھا ماں ادا کیا میں نے، زمین میں لاش اصغر چھپا دیا میں نے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے، میں اب بھی پیاسا ہوں پانی نہیں پیا میں نے، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، غموں سے بھائی کے ٹوٹی ہوئی ہے میری کمر، جگر سے اکبر مہرو کے کٹ رہا ہے جگر، خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں لاشوں پر، نہ روئیں آپ بہت مطمئن ہوں میں مادر، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، یہاں سے سیدھا میں اصغر کے پاس جاؤں گا، نہ ڈر لگے اسے سیدھے میں سلاؤں گا، نہ میں بغیر سکینہ سکون پاؤں گا، میں ایک دن اسے زندہ میں لینے آؤں گا، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم الامر، سے چھٹ کے صاحب آزار آئے ہیں، کوفے کو فتح کر کے آزادار آئے ہیں، قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں، اشکوں کی نظر لے کے دل افگار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، قربانیوں کو صبر سے محکم بنا دیا، سب کو تمہارے درد نے محرم
بنا دیا، ہر اہل دل کو صاحب ماتم بنا دیا، ماتم زدوں کے قافلہ سالار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، جس نے دل پر داغ لیا تھا وہ ساتھ ہے، اکبر کو صبر جس نے کیا تھا وہ ساتھ ہے، اصغر کو نظر جس نے دیا تھا وہ ساتھ ہے، صورت دکھاؤ طالب دیدار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، تھے جس کے منتظر وہ خزینہ کہیں نہیں، وہ غم نصیب شاہ مدینہ کہیں نہیں، سب ہیں تمہاری بالی سکینہ کہیں نہیں، سب ہیں تمہاری بالی سکینہ کہیں نہیں، کھو کر اسے یہ شام میں ناچار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، ساحل پہ کوئی روکنے والا نہیں رہا، کیا قافلہ حضور کا پیاسا نہیں رہا، اب گھاٹ پر فرات کے پہرا نہیں رہا، لے کر خبر یہ آپ کے غمخوار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، فریاد و اشک و آہ کی فرصت بھی مل گئی،
ہاتھوں کو قید و بند سے رخصت بھی مل گئی، ماتم کی غمزدوں کو اجازت بھی مل گئی، مجلس کریں گے دھوم سے زوار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، ارمان دل نبی کے دلارام ہے کوئی، اہل وطن سے جان وطن کام ہے کوئی، نانا کی قبر کے لیے پیغام ہے کوئی، نانا کی قبر کے لیے پیغام ہے کوئی، یثرب کی سمت جانے کو تیار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابا القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، شہدائے ملت اس اذخان عزازاری اور اس مجمع سے سابقہ جو متعلق رہے پاک محرم ایسوسی ایشن کے
منتظمین میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضرین محترم کے متعلقین میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص طور پر سرزمین حجاز ایک بہت بڑے عالم دین سے محروم ہوا ہے۔ سعودی عرب میں ہمارے مجتہد حضرت آیت اللہ عامری کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور جو میں نے اشارے دیے ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ سورہ مبارکہ توحید فرزندان توحید کا مجمع ہے۔ حسین کے پرستار، حسینی فکر سے سرفراز، اللہ کی وحدانیت کے سب سے بڑے مبلغ ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے اس مختصر سے کلام میں، جسے سورہ مبارکہ توحید بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اور اسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ جو اس پر عمل پیرا ہو جائے اسی کو مخلص بھی کہا جائے گا۔ ارشاد فرما رہا ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ ہوا کے ذریعے سے ہم تک پیغام، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو مگر ایسا مانو کہ جیسا اللہ چاہتا ہے۔ وہ اللہ جیسا اللہ چاہتا ہے وہ کوئی اور تھا اس زمانے میں کہ جب نبی کو حکم دیا گیا، اور وہ اللہ جو اللہ منوانا چاہتا ہے وہ ہے وحدہ لا شریک۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور سنو کائنات میں، دنیا میں کوئی اس کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور احدیت کے ساتھ اور صمدیت کے ساتھ اور ابنیت اور ابویت سے مبرہ، اور اس کیفیت اور اس کمال پر ہے کہ وہ کوئی اس کی ہمسری کرنے کے لائق نہیں ہے۔ عزیزو، کسی نے امام ششم سے کہا کہ آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اللہ نے ان کی طہارت کا ایجاد کیا کہ ابھی آج کے بعد طاہر ہے۔ تو میرے معصوم امام نے فرمایا اہل بیت جب سے پیدا کیے گئے طاہر اور مطہر ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں خبردار یہ مت سوچنا کہ اہل بیت آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد ایک ہوا ہے۔ آئے تطہیر ایجاد طہارت نہیں کر رہی، اعلان طہارت کا نام ہے، اور سورہ مبارکہ توحید ایجاد توحید کا عنوان نہیں ہے، اعلان توحید کا عنوان ہے۔ کہہ دو وہ اللہ، بہت اللہ مانے جاتے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ انسان نہیں مانتا تھا تو انسان کو نہیں مانتا تھا، ورنہ ہر ایک کو اللہ مان لیتا تھا۔ پتھر بھی اللہ تھا، سورج بھی اللہ تھا، جی درخت بھی اللہ تھا، ستارے کو دیکھا تو اللہ، چاند کو دیکھا تو اللہ، اور پھر 363 تو ویسے ہی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ بارش برسانے والا وہ ہے تو روٹی دینے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے تو تصویریں بنانے والا وہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جزوی ذیلی کاموں کے لیے انہوں نے اللہ ہی اللہ بنائے ہوئے تھے۔
لیکن نہیں عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے توحید کا اعلان اپنے نبی کے زبان مبارک سے کروایا۔ علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، ذرا محسوس کیجئے گا، میں اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ دیکھیے، معرف کو معرف سے اجلہ ہونا چاہیے، یہ قاعدہ ہے منطق کا، یعنی جو تعارف کروا رہا ہے اس کو جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے اس سے زیادہ روشن اور واضح ہونا چاہیے، لیکن واضح اور روشن ہونا دلیل نہیں ہے کہ وہ اس سے افضل بھی ہو۔ نبی مکرم اللہ کی توحید کا تعارف کروا رہے ہیں مگر اللہ سے افضل نہیں ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اہل بیت کی محبت کو عام کر رہے ہیں مگر اہل بیت سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ افضل ہو یا برابر ہو۔ معرف جو تعارف کروا رہا ہے اسے ضروری ہے کہ جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے اس سے زیادہ روشن ہو۔ بھئی اللہ سے زیادہ روشن تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن کیا کریں کہ فطرت سلیم پر دنیا کی گرد چھا گئی تھی۔ ان کی آنکھیں دکھائی تو دے رہی تھی کہ چل رہی ہیں اور بند ہو رہی ہیں اور کھل رہی ہیں، مگر یہ دیکھتے نہیں تھے۔ ان کے سامنے اللہ کا جلوہ موجود تھا ذرے ذرے میں، لیکن پروردگار عالم کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ لہذا معرف جو نبی کی ذات، معرف جو پیغمبر کی ذات، وہ جب اللہ کا تعارف کروائے گی تو پہلے اپنے آپ کو روشن کرے، پہلے معاشرے میں اپنی حیثیت کو منوائے، پہلے سماج اس کا کلمہ پڑھے، لیکن یہ کلمہ رسالت کا نہیں ہوگا، صداقت کا اور امانت کا کلمہ ہوگا۔ لہذا پیغمبر پہلے صداقت کا اور امانت داری کا اقرار لیں گے پورے سماج سے۔ جب سارا معاشرہ مان لے گا کہ ہاں عبداللہ کے بیٹے صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور اس درجہ مان لیں گے کہ پیغمبر کہہ دیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تو مان لو گے؟ تو مجمع نے ایک مرتبہ یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر وہاں جا کر دیکھو اور تمہیں لشکر نہ دکھائی دے تو کہنے لگے ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے مگر عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اکرم پہلے اپنا کردار کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور شاید ایک پیغام یہ ہے، ماہ سفر ختم ہوگا ربیع الاول کی 8 تاریخ کے بعد آپ اور ہم سب مل کر، سنی شیعہ سب مل کر نبی مکرم کی سیرت کے اوپر غور کریں گے۔ اگرچہ جس طرح یوم حسین منایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے حسین ہے، ہماری ساری زندگی میں حسین ہے۔ جس طرح ایک دن یوم مصطفیٰ منایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن نبی مکرم کو یاد کرنا ہے۔ ہمارا سانس سانس نبی کے نام پر ہے، ہمارا نفس نبی کے نام پر چلتا ہے، ہمارا نفس حسین کے نام پر چلتا ہے، لیکن ایک دن کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، یہ دنیا کی رسم ہے۔ تو ہم اور آپ سب مل کر غور کریں گے نبی کی سیرت کے اوپر۔ وہاں یہی بات ہوگی نا کہ نبی مکرم نے سب سے پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا۔ معاشرے میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنی ذات سے کام کو شروع نہ کرے، سارے سماج کا درد رکھتا ہو اور 6 فٹ کے انسان کی تہذیب کا خیال نہ ہو۔ پہلے اسے اپنے اس بدن کی تہذیب کرنی ہے، اس روح کا تزکیہ کرنا ہے، اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ معاشرے کی خدمت کر سکے۔ لہذا پیغمبر اکرم پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور 40 برس تک پیغمبر اکرم نے عزیزان گرامی جب یہ منوا لیا کہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی اگر وہ عقیدہ رسالت ہو، وہ اگر عقیدہ ولایت اہل بیت ہو، وہ عقیدہ قیامت ہو، وہ عدل الہی کا عقیدہ ہو، وہ فروعات دین میں اعمال ہو، ان سب کا اگر محور اور مرکز ہے تو وہ نقطہ پرکار نظریہ توحید ہے۔ ساری چیزیں گھومتی ہیں اس عقیدہ توحید کے گرد، اس لیے کہ ہمارے کسی کام میں اللہ کے بغیر کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ ہم اگر نبی کا کلمہ پڑھتے تو رسول اللہ، وہاں بھی اللہ۔ اگر ہم علی کا کلمہ پڑھتے تو ولی اللہ، وہاں بھی اللہ۔
ہمارے کسی کام میں اللہ کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے. محور عقائد اسلامیہ توحید کا نظریہ. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوا بھی جاؤں، یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ جو مومنین جمع ہے، یہ جو عزادار جمع ہے، ان سے بہتر عقیدہ توحید کوئی اور نہیں رکھتا. کوئی ہمیں سبق نہ بتائے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کسے کہتے ہیں. ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. جس نے نظریہ توحید کو کربلا میں بچایا، ہم اس کے ماتم گزار ہیں. اس لیے کہ اگر حسین کے علاوہ تم نے توحید لینا شروع کی، اگر حیدر کرار سے ہٹ کر تم نے توحید ڈھونڈی، تو ہاتھ پیروں والا تو اللہ ملے گا، جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ نہیں ملے گا. یار عقیدہ توحید کا مرکز، عقیدہ توحید مرکز ہے تمام عقائد کا. اور اس موضوع کا انتخاب آج کی مجلس کے لیے، اگرچہ ہر مجلس کے اندر ہمارے ہاں توحید سے ہٹ کر بات ہی نہیں ہوتی. اللہ کے کلام سے آغاز ہوتا ہے اور کلام الہی کے مفسروں پر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی قرآن صامت سے آغاز کرتے ہیں، قرآن ناطق پر بات تمام کر دیتے ہیں. ہمارے تو ہر گفتگو کا محور اللہ کا کلام ہے. ہم ہٹ کر نہیں بات کرتے توحید کے نظریے سے. عزیزان گرامی، لہذا یہاں وہ زمانہ کہ جس زمانے میں اللہ تعدد الہ کا زمانہ، اس منبر پر بیٹھنے والا اور اس مجلس میں آنے والا اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، محدود وقت ہوتا ہے، اور اس میں اپنے سبق کو دہرانا ہوتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. لہذا بہت ساری باتوں کو میں سے انتخاب کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. تعدد الہ کا زمانہ تھا، پیغمبر کا زمانہ. کوئی ستارے کو اللہ مانتا تھا، کوئی چاند کو اللہ مانتا تھا. ایسا لگتا ہے کہ جہاں کمال دکھتا تھا وہاں سر جھکا دیتے تھے. آپ نے دیکھا کسی نے حسن کو کمال سمجھا تو حسینوں کے دروازوں پر دکھائی دیے. کسی نے علم کو کمال سمجھا تو دانشوروں کے دروازے پر دکھائی دیے. کسی نے شہرت کو کمال سمجھا تو مشہور لوگوں سے دوستیاں بڑھا لی. عزیزان گرامی، جو جس چیز کو کمال سمجھ رہا تھا اس طرف بڑھ رہا تھا. اللہ نہیں چاہتا کہ اپنی مخلوق کو در در کی ٹھوکریں دلوائے. کہ میں ایک ایسا گھرانہ بنا دیتا ہوں جتنے کمالات ہوں گے سب اہل بیت کے ہاں پائے جائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کمالات کا مجموعہ اگر ہے تو محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی ذات ہے. حسن بھی یہاں ہے، جمال بھی یہاں ہے، علم بھی یہاں ہے، تقوی بھی یہاں ہے، سخاوت بھی یہاں ہے، شہرت بھی یہاں ہے. اور عزیزان گرامی، قرآن نے انہیں نور بولا ہے، اور نور روشن ہوا کرتا ہے. اور نور کی ایک تعریف یہ ہے کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہو. ان کی زندگی کا ہدف معاشرے میں نور پھیلانا تھا، اس لیے کہ نور تو چاہتا ہی نور ہے. معصوم کی تو تمنا ہی معصوم ہوتی ہے، وہ اپنی عصمت سے ہٹ کر سوچتا بھی نہیں ہے، اس کی سوچ بھی عصمت پر ہوتی ہے، معصوم ہوا کرتی ہے. یہاں ایسا زمانہ کہ جہاں قدم قدم پر الہی الہ، لیکن کیسے الہ؟ مجبور الہ، محتاج الہ. کہا نہیں، وہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو مجبور ہو. توحید کا نصاب اگر مختصر ترین جملوں میں قرآن سے لینا ہے تو عقیدہ توحید کا نصاب سورہ توحید ہے. اس پر غور کرتا چلا جائے تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کی وحدانیت سمجھ میں آتی چلی جائے گی. قدم قدم پہ اللہ. توجہ چاہوں گا، چاند، سورج، زمین، پتھر، درخت، ہر چیز کو اللہ مان رہے ہیں. اور بہت سارے اللہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے بنا لیے. عجیب اللہ ہے بھائی، یہ جو خود مخلوق ہو، جو بنایا گیا ہو، وہ اس قابل کہاں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے؟ کہ بھائی ہم نے تمہیں حیوان نہیں بنایا، ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، ذرا اپنا معیار اوپر لے کر آؤ. تم ایسے مجبور کو کہ آگے سجدہ کر رہے ہو جو نہ اپنی ناک کی مکھی جھل سکتا ہے، نہ اپنا نقصان برطرف کر سکتا ہے، نہ اپنے فائدے کے لیے کچھ حاصل کر سکتا ہے. مجبور محض، صرف اور صرف مجبور.
حضرت ابراہیم نے جب چھوٹے چھوٹے بتوں کو ناقص کر کے کسی کا کھوا توڑ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، حضرت ابراہیم نے جب ان سارے بتوں کو عیب دار بنا دیا، اللہ اکبر، اللہ بھی ہو اور عیب دار بھی ہو، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا، تو جب نمرود کے دربار کے اندر یہ کیس اور یہ مقدمہ پہنچا کہ یہ کیا ہو گیا بت خانے کے اندر، تو سارا مجمع یک زبان کہہ رہا تھا، ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہے۔ بھائی کسی نے دیکھا تھا ابراہیم کو؟ بغیر دیکھے ہوئے سب مان رہے کہ ابراہیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن گمنام زندگی نہیں گزارتا، اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے۔ گمنام زندگی نہیں گزرے گی، کہا ابراہیم نے کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا نا کہ یہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، کہا نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو حضرت ابراہیم نے فوراً سینہ چوڑا کر کے کہا جو اللہ اپنا دشمن دور نہ کر سکتا ہو، جو اپنے نقصان کو دفع نہ کر سکتا ہو، تم اسے اللہ مان رہے ہو۔ یہ وہ تھا جو ضمیر کو ایک مرتبہ جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ میں ایک جملہ کہوں عزیزو، صرف مردے کو اسما افہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل تو اسما افہم کہنے کی ضرورت زندوں کو ہے، اور یہ مجلس عزا اسما افہم ہی کہا جا رہی ہوتی ہے۔ سنو سمجھو، سنو سمجھو، لوگ کہتے ہیں اتنے بڑا اہتمام کرتے ہو، اتنا بڑا مجمع جمع کرتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، اس پیسے کو جمع کر کے کوئی یونیورسٹی بنا لو، تمہیں نہیں معلوم یہ نظام تعلیم کیا ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فکروں کی الجھنیں بھی دور ہوتی ہیں، عقیدوں کی بالیدگی بھی بڑھتی ہے، عقیدے کی پختگی بھی بڑھتی ہے، کردار کی دعوت بھی دی جاتی ہے، دشمن سے دفاع بھی کیا جاتا ہے، اپنوں کو جذب بھی کیا جاتا ہے، اور عقیدت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا مجموعہ ہے یہ مجلس عزا کہ جو انسان کی انسانیت کو پرواز چڑھانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو قدم قدم پر اللہ، میں نے عرض کیا کہ بت خانے میں ہی 300 سے زیادہ الہ رکھے ہوئے تھے، لیکن پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ قل سے بھی اس لیے کہلوایا تاکہ یہ نہ بولیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا تصور ہے، کہا نہیں یہ ان کا خیال نہیں ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اور ہمارا پیغام آگے بڑھاؤ میرے حبیب۔ وہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اب جو سارا ماحول اور معاشرہ قدم قدم پر اللہ تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، ستارہ، سورج، چاند، زمین، پتھر، تمام درخت، تمام چیزیں، تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے بتایا کہ میرے حبیب میں انہیں بتاؤں گا کہ اللہ مجبور کو نہیں کہا جاتا، مخلوق کو نہیں کہا جاتا، ناقص کو نہیں کہا جاتا، عیبدار کو نہیں کہا جاتا۔ لہذا پروردگار عالم نے عجیب اہتمام کیا کہ جو لوگ ستارے کو اللہ مان رہے تھے، ایک ستارہ آسمان سے چلا اور ایک دروازے کا بوسہ لینے لگا۔ جو لوگ چاند کو اللہ مان رہے تھے، میرے نبی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو لوگ سورج کو اللہ مان رہے تھے، میرے علی نے اسے غروب ہوتے ہوئے پلٹا کر دکھا دیا۔ عزیزان گرامی، جو درخت کو اللہ مان رہے تھے، نبی نے حکم دیا اور درخت چلتا ہوا آ گیا۔ جتنے بھی اللہ اس وقت مانے جا رہے تھے وہ سب اہل بیت کے دروازے پر دکھائی دیے۔ اے میرے حبیب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہیں لوگ بت پرستی کا شکار نہ ہو جائے، تمہارا کمال بھی دیکھیں گے، تمہاری بشریت کا اعلان بھی سن لیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا عقیدہ توحید عزیزان گرامی اس گھرانے سے آگے چلا،
اور یہاں بندگی اور اللہ کی راہ میں اللہ کے حضور عبادت اور غلامی کا مفہوم اللہ کی توحید پر ایک بڑی دلیل ہے۔ بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ بہت ساری دلیلیں ہیں میرے عزیزوں، لیکن میں حسینی ہوں اور آپ حسینی ہیں، ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو ساری دلیلوں پر غالب ہے، اور وہ ہے حسین کا عصر عاشور اطمینان۔ یہ عقیدہ توحید پہ دلیل ہے، وجہ ہے اللہ کی، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام حسین عصر عاشور مطمئن کھڑے ہیں۔ فضائل پڑھ رہا ہوں حسین ابن علی کے، فرماتے ہیں ماذا فقد من وجدک وما الذی فقد من وجدک۔ یا اللہ، جس نے تجھے چھوڑ دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے۔ یا اللہ، جس نے تجھے چھوڑ دیا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ امام حسین کا عصر عاشور اطمینان کامل سب سے بڑی دلیل توحید۔ اور عزیزان گرامی، بندگی کی راہ میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ کوئی ایک تو اختلاف کرتا، جتنے بھی اللہ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ سب ایک ہی بات کر رہے تھے۔ تو اتحاد اور یگانگت موحدین کے درمیان یہ خود دلیل توحید۔ 1,24,000 نبی سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں دی انہوں نے توحید کی راہ میں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح تو 1150 برس تک تبلیغ کرتے رہے، مگر 82 لوگوں سے زیادہ مسلمان اس وقت کے حساب سے مسلمان بولیے مسلمان نہیں ہو سکے، موحد نہیں ہو سکے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی 82 افراد، یہ کہاں سے کہہ رہا ہوں 82 افراد جو کشتی میں سوار ہوئے وہی مسلمان تھے۔ مسلمان شناختی کارڈ کے آدمی کو نہیں بولتے، اپنے مولا کے حکم پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لہذا جو کشتی میں سوار ہوئے ان کی تعداد 82 تھی جو حضرت نوح کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک جملہ سنتے جائیے عزیزو، 950 برس کی تبلیغ کے بعد بھی 82 افراد پر نوح گھبرا نہیں رہے کہ میرا کام اپنے فریضے کی ادائیگی ہے، نتیجہ لینا میرا کام نہیں ہے، میں پابند فرائض ہوں، پابند نتائج نہیں ہوں۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ نتیجے کیا نکل رہے ہیں، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے فریضہ ادا کر دیا یا نہیں کیا۔ توحید کی راہ میں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، اور ایک قربانی تو ایسی بھی ہوئی کہ جس زمانے میں حضرت مریم پر تہمت لگائی جا رہی ہے تو گود کا بچہ کہتا ہے انی عبداللہ، یعنی حضرت عیسیٰ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کی راہ میں بندگی کے حوالے سے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بات وہاں عصمت کی ہو رہی ہے، جواب یہاں توحید کا دیا جا رہا ہے۔ بات وہاں ماں کے اوپر تہمت لگانے کی ہے، جواب یہاں بیٹا دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ شاید ایک پیغام یہ ہو، جس کا بیٹا نبی ہو اس کی ماں کی عصمت پر اگر شک کرو گے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ توجہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ جی حضور، لہذا یہاں حضرت عیسیٰ اپنی بندگی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، یہ بہت بڑا مرحلہ ضرور ہے مگر بندگی کی راہ میں قربانی نہیں ہے۔ بندگی کی راہ میں قربانی دی ہے علی اور نبی نے۔ سب اللہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے، 1000 سے زیادہ معجزے تو نبی نے دکھائے۔ ایسا لگتا ہے جو سارے نبیوں کے معجزے تھے میرے نبی کا وہ روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ جی، حضرت داؤد کیا کرتے تھے؟ لوہے کو نرم بنا دیتے تھے، یہ حضرت داؤد کا معجزہ ہے۔ زبور حضرت داؤد کا معجزہ نہیں ہے، حضرت داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے مختلف شکلیں لوہے کی بنا لیتے تھے، تلوار بنا لی، تیر بنا لیا، برچھی بنا لی، کچھ بھی بنا سکتے تھے۔ مگر حضرت داؤد کا معجزہ زبور نہیں ہے،
حضرت عیسیٰ کا معجزہ انجیل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ کوڑ کے مریضوں کو، برس کے مریضوں کو، حتیٰ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں. اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ کہ ان لوگوں کو بیماری سے شفا عطا کر دی. ادھر حضرت موسیٰ کا معجزہ عزیزان گرامی تورات نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تو عصائے موسیٰ ہے. لیکن قربان جائیے، سارے نبیوں کے پاس جتنے اعجاز تھے وہ میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر کے پاس ایک جگہ پر موجود تھے. نبی کے لیے یہ معجزہ نہیں ہے، یہ روزمرہ کا مشغلہ ہے. اور ایک جملہ اور کہوں، جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ معجزہ دیکھ کر نہیں مانتا. لفظ اور بہتر کروں، معجزے کا مطالبہ کرنا یہ چاہنے والے کی علامت نہیں ہے. بغیر معجزے کے ماننا شیعت کو کہا جاتا ہے. یہ نہ کہا جائے کہ صاحب معجزہ دکھایا جائے، ہماری تو روزگار بحال نہیں ہے، ہمارے تو صاحب فلاں پریشانی لاحق ہے، یہ ساری پریشانیاں دور ہی نہیں ہو رہی، کیا ہمارے لیے ہی مصیبت لکھی ہے؟ معجزے کا مطالبہ جس نے بھی کیا ہے وہ چاہنے والا نہیں تھا. لہذا اہل بیت کو ماننا ہے بغیر کسی مطالبے کے. یہ تو ہمارے لیے بڑا مقام ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں شمار کر لیا. یہ کم معجزہ ہے، یہ کم معجزہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی اس ممبر پر بیٹھا ہے، آپ جیسے اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہیں. یہ ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا کہ ہم اس دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. یہ اہل بیت کی عزت میں معاذ اللہ اضافہ نہیں ہے. لہذا بندگی کی راہ میں حضرت عیسیٰ قربانی ضرور دے رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی وہ قربانی کیسی ہے کہ لوگ قدم قدم پر بہکنے کو تیار ہیں، مگر ہر وہ مرحلہ کہ جب یہ لوگ الہ ماننے کے لیے ذہن آمادہ کریں فوراً علی کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ مولا کائنات سے پوچھا گیا، مولا آپ کو پورے قرآن میں کون سی آیت سب سے اچھی لگتی ہے؟ فرمان لگے مجھے سورہ توحید سے عشق ہے. میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا، پڑھ کر بات کر رہا ہوں کہ مولا کائنات ہر 2 رکعت میں امام رضا دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے تھے. مولا کائنات اکثر مولا دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے تھے. اور جب کسی نے پوچھ لیا کہ آپ سورہ توحید کی تلاوت کثرت سے فرماتے ہیں تو فرمانے لگے کہ مجھے سورہ توحید سے عشق ہے. آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں، نبی نے علی کی معرفت میں تشبیہات کا سہارا لیا ہے. کبھی فرمایا مثل علی کمثل القمر، علی کی مثال چاند جیسی مثال ہے. اذا اضاء طلعت الظلم، جب یہ طلوع کرتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں. کبھی فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. بھئی جس کی جو ذہنیت ہوگی، جو جس سے شوق اور محبت رکھتا ہوگا وہ اسی رستے سے علی کی محبت بڑھا لے. لہذا نبی انہی رستوں کو اپنا کر علی کی معرفت عام کروا رہے ہیں. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے، یدور ولا یدار. خانہ کعبہ کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا. فرمایا علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. کبھی مولا کائنات کی معرفت میں فرمایا مثل علی کا مثل الرز من القمیص، علی کی مثال ایسی ہے جیسے قمیص میں بٹن. بھئی غور کرنے کی بات ہے. اگر نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ علی کی مثال ایسی ہے جیسے قمیص میں بٹن، کوئی ذرا بٹن کو اوپر نیچے لگا کر معتبر آدمی، پڑھا لکھا آدمی ذرا اپنے گھر کے باہر جو روڈ ہے اس پہ ایک ٹہل تو لگا کر آئے. لوگ کہیں گے صاحب ایک دن کے لیے صحیح، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. یہ تو میں ممبر سے ادب سے بول رہا ہوں، ورنہ کچھ اور بھی بول دیا جائے گا. کیا ہوگا کہ نہیں صاحب ان کے عقل سالم نہیں تھی. اگر بٹن اوپر نیچے لگ جائے یا بٹن کھلے، تہذیب داروں کے بٹن کھلے ہوئے نہیں ہوتے. کہ ایک مرتبہ مولا فرما رہے علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قمیص میں بٹن، تو ایک سمجھدار شاگرد وہاں بیٹھا تھا، بڑھ کر کہا یا رسول اللہ قمیص کون ہے، بٹن کون ہے؟ فرمانے لگے میری مثال قمیص کی سے ہے، میری عزت کی مثال علی جیسی ہے. کبھی ارشاد فرمایا میرے مولا رسول نے کہ مثل علی کا مثل الراس من الجسد،
علی کی مثال ایسی ہے جیسے جسد پر سر ہوتا ہے، بدن پر سر ہوتا ہے، ایسے علی کی مثال. پھر یہاں پوچھ لیا یا رسول اللہ سر کون ہے اور بدن کون ہے؟ فرمایا میں علی کا بدن ہوں، علی میرا سر ہے. اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو پہچانو تاکہ میری معرفت تمہارے نزدیک بڑھتی چلی جائے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. سکہ دیکھا ہے نا میرے محترم سننے والوں نے؟ ویسے ہی زمانہ سکوں کا ہے کہ اس کی ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے اور ایک جانب شناخت لکھی ہوتی ہے. مالیت بتاتی ہے کہ قیمت کتنی ہے، 5 روپے کا سکہ ہے جی، یا بہرحال کسی بھی مالیت کا ہو، اور دوسری جانب اس کی شناخت لکھی ہوتی ہے. ہندوستان کا سکہ ہے، پاکستان کا سکہ ہے، سعودی عرب کا سکہ ہے، ایران کا سکہ، کہاں کا سکہ ہے، دوسری جانب شناخت لکھی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، نبی اور علی سکے کے دو رخ ہیں. نبی شناخت الہی کو کہا جاتا ہے، علی مالیت نبی کو کہا جاتا ہے. یہ سکے کے دو رخ ہیں. نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی کو چاہتا ہو اور علی کو نہ چاہتا ہو. ایک حصہ نور کا نبی، ایک حصہ نور کا علی. اور یہاں ایک اور جملہ بھی کہوں عزیزو، اسلام اور شیعت میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام ہی شیعت ہے، شیعت ہی اسلام ہے. ہمیں کوئی بتائے گا کہ اسلام کیا ہے؟ کتنا المیہ گزر رہا ہے معاشرے کے اندر، کیسا برا ماحول آ گیا معاشرے میں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہا جاتا ہے. تم انہیں مانتے ہو جن کے اسلام کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ہم انہیں مانتے ہیں جن کے گھر میں اسلام اترا ہے. ہمیں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، ہمیں سمجھایا جائے گا. ہمیں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے. ذرا انہیں آئینہ دکھا دوں تھوڑی دیر کے لیے. عزیزانے کے ہمیں نہ بتایا جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں. ہم اس مسلم کامل کے ماننے والے ہیں، ہم اس مسلم واحد کے ماننے والے ہیں کہ جسے علی اور حسین کہا جاتا ہے. ہمیں نہ بتایا جائے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے. ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے تم سے بھیک مانگنے کی. یہ فتووں کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. ہمارے مولا اور آقا حسین کے خلاف بھی کوفے کے قاضی شرح نے فتویٰ دیا تھا. تو بس وہی سلسلہ دیکھ لیجئے. توجہ ہے بات کی. عزیزان گرامی، فتووں سے نہ ہمیں ڈر ہے نہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. میں نے 9 محرم کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. ہمیں کسی سے بھیک نہیں مانگنی کہ آپ بتاؤ کہ کون مسلمان ہے. ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہم بتائیں گے کہ مسلمان کون ہے. قلم تصدیق اسلامی حسینیوں کے پاس ہے. ہم جسے مسلمان کہہ دیں وہ مسلمان. ہمیں نہ بتایا جائے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیے، اگر اس ملک کے اندر کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی بات کر دے تو وہ پوری ملت کی ترجمانی نہیں ہوتی. اگر یہی قاعدہ بنانا ہے تو وہاں نہ اسلام رہے گا نہ انسانیت رہے گی. کتنے خودکش سر ملتے ہیں جنہوں نے اپنے دھڑ اڑا لیے ہوتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ کتنے خودکش بم دھماکوں میں اپنے بدن اڑانے والوں کے سر ملتے ہیں. میں آج دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک سر بتایا جائے جو کسی شیعہ کا ہو. یہ جو فرش اعضا پر بیٹھے سب مل کر جواب دیں. یہ اسلام کے نام پر یہ اسلام کے نام پر
یہ اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے والے خبیث اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. نہیں عزیزو، بہت ہو گئی بس. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حسین کی ضرورت تھی اور ہے. اور یہ آپ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ملک میں بدامنی عام ہے، ملک میں بدامنی عام ہے، معیشت تباہ ہے، سیاست شیطنت ہے. مجبور ترین لوگ حکمران، میں موجودہ حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں تو ہمیشہ سے مجبوری ملے. اگر ہمارے پاس ذکر امام حسین نہ ہو نا تو جینے کا کوئی ہمارے پاس عنوان نہیں ہے. اس ملک میں جینے کا کوئی عنوان نہیں ہے ہمارے پاس. مجبور ترین لوگ جنہیں نہیں معلوم کہ صبح آئے گی تو حکومت بھی ہے یا نہیں. مجھے کچھ ہمدردی ہے موجودہ لوگوں میں سے کچھ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم بعض ظاہر چیزوں پر تو عمل ہے. بھئی کالے کپڑے ہیں، علم ہے، مجلس میں شرکت ہے، جلوسوں میں شرکت ہے. لہذا مجبور ترین لوگ. اور ادھر دو ایسے شجر ممنوع ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. ایک عدالت اور ایک فوج. میں علامہ رشید ترابی کی مجالس کو اس محرم کی تیاری کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ ان کا مزاج کیا رہا ہے اس مجمع میں. دیکھیے، ہر کام میں ٹیکنیک ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے. 5 سال کا تھا جب سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جب مجھے یہ سعادت ملی کہ پاکستان کے سب سے بڑے اجتماع سے اور کیفیت اور کمیت کے حوالے سے ایک ایسے اجتماع سے خطاب کروں تو مجھے اپنے بزرگوں سے سیکھنا تھا نا. لہذا علامہ زندگی دے اللہ نے طالب جوہری صاحب کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کا مزاج اور ان کا لب و لہجہ اس مجمع میں کیسا تھا. علامہ رشید ترابی کو بھی دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ کیسا تھا. جی، تاکہ میں کچھ سبق حاصل کر سکوں. مجلس تو ہماری اپنی ہے، وہ تو انسان خود بتا دیتا ہے کہ کیسٹ چل رہی ہے یا تحقیق چل رہی ہے. صرف ایک اشارہ کیا ہے. مجھے معلوم ہے میرے محترم سننے والوں میں بہت ساری بات فکروں کی اصلاح ہوگی میری ان جملوں سے. لہذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ رشید ترابی کا ایک جملہ میں نے پڑھا. اللہ ان کی روح کو شاد کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا، اسے میں صرف علامہ رشید ترابی کا جملہ دہرا رہا ہوں. اگر یہ تمہید نہ باندھتا نا تو ممبر سے اترنے کے بعد میری کم عمری کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے سفید ریش مجھے کچھ نہ کچھ ٹوکتے اور روکتے. اللہم صلی. لیکن یہاں میں علامہ رشید ترابی کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں. علامہ نے ایک مرحلے پر اسی ممبر سے کہا تھا، میں بھی اسی ممبر سے ان کا جملہ صرف نقل کر رہا ہوں. پاکستانی فوج مرد آباد کے نعرے سننے کے لیے تیار ہو جائے. ملک تباہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ بجٹ تم پہ لگتا ہے، سب سے زیادہ خرچہ تم پر ہوتا ہے. جب چاہتے ہو ماشاءاللہ لگا دیتے ہو، جب چاہتے ہو لوگوں کو گھروں میں محسوس کر دیتے ہو. اس ملک کو نہ توڑا جائے گا نہ سالم رکھا جائے گا. یہ پالیسی ہے. توجہ ہے. ایسا شجر ممنوع کہ جس پر بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. لیکن میں ایک جملہ صرف ان کے لیے کہہ گیا کہ یہ علامہ رشید ترابی کا جملہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مجمع بار بار دہرائے. آپ اپنے فریضے کی ادائیگی کیجئے، آپ اپنے منصب سے غفلت نہ کیجئے.
اور ایک جملہ اور کہوں پولیس انتظامیہ کے لیے، بڑی خدمات ہیں رینجرز کی اور پولیس کی، محرم میں بھی، عاشورہ پر بھی، اور آج بھی بہت اچھے انتظامات ہیں پوری ملک کے اندر. کل حیدرآباد میں دیکھ کر آیا ہوں، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، سارے ملک میں اچھے انتظامات ہیں. لیکن اسی فورس میں سے ایک بندے نے گورنر پنجاب پر گولی چلائی. مجھے گورنر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن میں اس گولی چلانے والے کے بارے میں اپنی قوم کی ایک پالیسی اور ایک اپنا نتیجہ دے رہا ہوں اس ممبر سے، اس لیے کہ یہ گولی چلانے والے سے مجھے ہمدردی نہیں ہے. اس لیے ہمدردی نہیں ہے مجھے اس گولی چلانے والے سے کہ اس جملے کو محسوس کیجئے گا کہ اس شخص نے اپنے منصب سے خیانت کی ہے، اپنے پیشے سے خیانت کی ہے. جب محافظ قاتل ہو جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا. بس یہی جملہ میں ساری فورسز کے لیے کہہ رہا ہوں، جب محافظ قاتل ہو جائے گا. آپ سمجھنے کی محسوس کریں میرے جملے کو. اگر محافظ قاتل ہو گیا ہمیں کوئی ہمدردی نہیں اس سے. نبی کی توہین کرنے والا اگر پہلے توہین کرنے والے کا احتساب ہو جاتا، تو آج یہ قدم قدم پر توہین رسالت کی باتیں نہ ہوتی. قلم مانگا تھا نا نبی نے، کاغذ مانگا تھا نا نبی نے. جنہوں نے نبی کو کہہ دیا دماغ پر اثر ہو گیا، وہ سب سے بڑا توہین رسالت کرنے والا. پیشے سے خیانت کرنے والا کم سے کم حسینی ہمدردیاں نہیں لے سکتا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر اس شمر خبیث نے وہ خنجر مجھے دے دیا ہوتا، حدیث پڑھی ہے میں نے، وہ خنجر مجھے دے دیا ہوتا، دیتا، رکھواتا امانت کے طور پر میرے پاس، اور وقت شہادت حسین مجھ سے مانگنے آ جاتا، میں وہ خنجر دے دیتا. ہم کتنے بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں. کتنے عظیم لوگوں کے ماننے والے ہیں. ایک دو جملے اور سن لیجئے قومی مسائل کے اوپر. ہمارے 9 سے زیادہ نوجوان قید میں ہیں. انہیں ایک ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ جہاں جیل میں جرم کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے. یہ جیل کی انتظامیہ سپرنٹینڈنٹ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس وکیل نہیں ہے، قانون دان نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے. نہیں، زیادتیاں بند ہونی چاہیے. 4 دیواری کی اگر آئندہ توہین ہوئی تو کچھ سوچنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی. 4 دیواری کی توہین نہیں ہونی چاہیے. تم بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کر گم کر دیتے ہو، بڑی بڑی شخصیات کو، بڑے بڑے قاتلوں کو پکڑ کر گم کر دیتے ہو، معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں چلا گیا. تم نے ہمارے نوجوانوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. قانون کے مطابق عمل کیا جائے، آئین کے مطابق عمل کیا جائے. علماء کرام سے اجازت چاہتا ہوں، قانون اور آئین کے مطابق عمل کیا جائے. انہیں اس کوٹھڑی سے نکالا جائے، عام جگہ پہ رکھا جائے جہاں رکھا جاتا ہے قیدیوں کو. میرا مزاج بھی نہیں ہے، اور میں ان بزرگوں سے درس لینے والا ایک طالب علم ہوں کہ جو جذباتی باتیں نہیں کرتے، دور تک دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس جلوس کو 2 گھنٹے کے لیے روک دیا جائے، ابھی یہ نوجوان باہر آ جائیں گے. میں نہیں کہتا یہ موقع اور یہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ جلوس رکوانا تو یزیدیت کی تمنا ہے. نہیں، جلوس اپنی منزلوں کو گزارے گا. لیکن بہرحال پارا چنار آپ نے ایک حل نکال لیا. شیعوں نے، محبان اہل بیت نے، جنہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہوں نے ایک حل نکال لیا ہے. وہ حل بتانا چاہ رہا ہوں. اور حل یہ نکالا ہے کہ وہ جو پٹی جس پر رستہ بند ہے اور اسے روکا ہوا ہے، آپ آمادہ ہیں یہ بات کروں؟ وہ رستہ جو بند ہے، وہ رستہ ٹائم میرے پاس تنگ ہے، وہ رستہ جو بند ہے
جس پر لوگوں کو روزانہ مارا جائے. پرسوں بھی لوگ شہید ہوئے. اگر چلے جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں, ورنہ وہ راستہ مسدود ہے. اس راستے سے ہٹ کر یہ قوم, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پشاور کے, پارا چنار کے مومنین جو دنیا بھر میں ہیں, پاکستان میں خاص طور پر, یہ لوگ ایک حل نکال چکے, اور وہ حل یہ ہے کہ ایک بائی پاس بنا رہے ہیں 17 کلومیٹر کا. 17 کلومیٹر کا بائی پاس جو اس بند رستے کو بائی پاس کر رہا ہے. 2 کروڑ سے بھی معاف کیجیے گا 20 کروڑ سے زیادہ کا منصوبہ ہے. مولانا جواد ہادی صاحب اور اس صوبے کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان سے تعاون کیجیے. عزیزو, جلوس اسی آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھے گا. بہت اچھے انتظامات ہیں پولیس کے اور رینجرز کے, مگر ہم انتظامات کی بنیاد پر جلوس لے کر نہیں چل رہے. ہم ایک حسینی جذبے کے تحت جلوس لے کے چل رہے ہیں. ہم آمادہ ہیں کہ ہمارا خون بھی اس خون میں مل جائے جو شہدائے تشیع کا خون ہے, شہدائے اسلام کا خون ہے. عزیزو, جب کوئی شہید ہوتا ہے نا تو وہ کھڑا اسی صف میں ہوتا ہے جس کی سالاری حسین کر رہے ہیں, اگرچہ بہت پیچھے ہو, لیکن ہے سالار حسین سید الشہداء. آپ آمادہ ہیں نا؟ میرے پاس 5 منٹ 8 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہیں عزیزو, آج روئیں گے نا؟ عاشورے کو بھی گریہ کیا, 9 محرم پر گریہ کیا, مگر وہ گریہ اس وجہ سے بھی تھا کہ جن کا حق تھا رونا, اس زینب کو رونے نہیں دیا. جس کا حق تھا رونا اس زین العابدین کو رونے نہیں دیا. رونے آئے. ایک جملہ کہوں, جب سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی نا تو تازیانے لے کر شمر اور پھولی آگے آ جاتے تھے. اس بچی کو رونے نہیں دیا جاتا. آج چہلوں میں امام حسین کا, آج ایک رونے کی آواز آ رہی ہے جو زینب کی آواز ہے. اجرکم اللہ, اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے, پرسہ دیجیے. آج ایک رونے کی آواز آ رہی ہے جو زین العابدین امام کی ہے. آج ایک بیوہ امام حسن کی آواز ہے جو اپنے یتیم قاسم کا نوحہ کر رہے ہیں. ایک ماں کی آواز بھی رونے کی آ رہی ہے جو ام لیلہ کی آواز ہے. لیکن آپ گریہ کر رہے ہیں, جملہ سنیں گے, ایک آواز زندان کے قید خانے سے بھی آ رہی ہے, زندان اور قید خانے کی قبر سے بھی آ رہی ہے, وہ سکینہ کے رونے کی آواز. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. آج چہلم کا دن ہے عزیزانو, آج رونے کا دن ہے. آج پرسہ دیجئے امام حسین کا. میری بیوی نے کہا ہے زین العابدین, اس یزید سے کہو میرے 3 مطالبات ہیں. زینب بتا رہی ہے جو مطالبہ منواتا ہے وہ جیتتا ہے. میں شام سے جیت کر جا رہی ہوں, میں شام سے فتح لے کر جا رہی ہوں. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے, مجھے ایک گھر چاہیے. عزیزو, اپنے گھروں میں چاہے مرثیہ پڑھ کر مجلس کر لیں, چاہے سوز پڑھ کر مجلس کر لیں, چاہے ماتم کر کے مجلس کر لیں, اپنے گھروں میں مجلسیں ضرور کیا کیجیے. اس لیے کہ زینب کی تمنا کا نام ہے وہ گھر جس میں حسین پر گریہ ہوتا ہو. مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین پر ماتم کروں. میرا دوسرا مطالبہ یہ, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزیزانو. امام جعفر صادق اس وقت دعا دیتے ہیں جب مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہو جائیں. فرماتی ہے میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے ایسا کوئی ہو جو رستوں سے آشنا ہو, جو ہمیں مدینے پہنچا کر آ جائے. امام سجاد یزید سے جب یہ مطالبے رکھتے ہیں تو یزید نے جملہ کہا, اے زین العابدین, آپ کے 2 مطالبات ماننے کو تیار ہوں.
ایک گھر آپ کو دیں گے، آپ خوب ماتم کیجئے، خوب عزاداری کیجئے، جو چاہتے کیجئے. اور دوسرا مطالبہ آپ کا یہ ہے، اسے بھی مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کرتے ہیں، جو آپ کو مدینے پہنچا کر آئے، وہ رستوں سے بھی آشنا ہے، وہ راہوں سے بھی آگاہ ہے، آپ کو بشیر کے ساتھ کر دیں گے. مگر تیسرا مطالبہ میں نہیں مان سکتا، کوئی تبرک لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی تبرک لوٹ کر کہیں لے گیا، میں وہ تبرکات کہاں سے واپس کروں گا؟ ایک جملہ کہا زدار و یزید نے، اے زین العابدین، میں آپ کو رقم دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں. امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی نے میرے بابا کے لیے سیا تھا؟ وہ تو دولت کہاں ہے جو زینب کی چادر کی قیمت ادا کر سکے؟ ماتم حسین.